ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمارا دینی و ایمانی فریضہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے حتیٰ کہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ ان کی شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی طرح کی گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان عالم اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو نظر انداز تو کرتے ہیں، مگر اپنے اسلام، اپنے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی تبرہ بازی بالکل برداشت نہیں کرتے۔ پہلے سالوں میں کوئی ایسا ذلیل پیدا ہوتا تھا جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوتا اور حمیت مسلمانی سے پھر وہ اپنے انجام کو پہنچتا تھا، مگر آج کل یہ جرم بالکل عام ہو چکا ہے۔ آئے دن ایسے خبیث ترین لوگ سامنے آ رہے ہیں جو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو مفلوج کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن قبل بنگلورو میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشدد آمیز پوسٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ابھی فرانس کے غلیظ ترین صدر یعنی پریزیڈنٹ نے پہلے تو خود مسلمانوں کی دل آزاری کی، پھر سرکاری عمارتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ چسپاں کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہو؟ جہاں جو اسلامی ممالک ہیں یا پھر جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں تو گستاخی کا معاملہ کم پیش آتا ہے، لیکن جہاں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں ہمارا کیا رویہ ہو؟ اس سلسلے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سد باب ہے جو بہت محکم ہے۔ آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غیر اسلامی ممالک میں کیسا رویہ ہو۔